تو حضرت امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، بہلول دانا کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور وہ مغضوب تھے. تو حضرت امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک دن سیر کرنے کے لیے نکلے اپنے شاگردوں کے ساتھ. تو بہلول دانا وہاں دریا کے کنارے بیٹھا ہوتا، تو امام صاحب نے دیکھا بہلول ہے تو گئے اس کو سلام کرنے. جب جا رہے تھے تو شاگردوں نے کہا امام صاحب رک جاؤ، یہ بہت بدتمیز ہے، آپ کی بے عزتی کر دے گا. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی بے عزتی نہیں کرے گا. گئے سلام کیا، وعلیکم السلام، کون ہے بھائی تو؟ فرمایا جی میں جنید. فرمایا کون سا جنید؟ کہنے جو میں یہاں درس دیتا ہوں. اچھا، کہتا تو امام جنید بغدادی ہے؟ کہ ہاں میں امام جنید بغدادی ہوں. اچھا پھر تو تجھے کھانے کا سنت طریقہ پتا ہوگا. تو امام جنید بغدادی اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئے دریا کے کنارے. فرمایا ہاں جی وہ ایسا ہے نا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھو کے اطمینان سے بیٹھیں اور کوشش یہ کریں کہ ہر چیز چاروں طرف پاک ہو اور بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ درود بھیج کے جب کھانا شروع کریں. تو جنید بغدادی ابھی باتیں بتا ہی رہے تھے تو ادھر بہلول کو غصہ آیا. اس نے مٹھی بنا کے زور سے مکہ جنید بغدادی کے مارا اور فرمایا تو اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، تجھے تو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں بتایا ابھی تک. تو اٹھ کے وہ بھاگ گیا وہاں سے جنید بغدادی، بہلول دانا وہاں سے اٹھ کے بھاگ گیا. تو شاگرد آ گئے چاروں طرف سے، حضرت ہم نے کہا تھا نا کہ آپ کی بے عزتی کر دے گا. حضرت کہا تھا آپ مانے نہیں. اچھا ایک بات اور بتاؤں، ساری حضرت نہیں خراب ہوتے، کئی بار حضرتوں کے چمچے بہت خراب ہوتے ہیں. سمجھے نہیں؟ بعض اوقات ہم لوگ سمجھتے بھی حضرت ہی حضرت کو تو پتہ ہی نہیں لگتا، چمچے خراب نکل جاتے ہیں. ہمارے ہاں بہت بڑے بزرگ گزرے، شیخ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، وہ نفلی روزے رکھتے تھے. تو کوئی ہندو بہن آئی تو اس نے کہا حضرت اگر آپ کچھ کھائیں گے تو میں بچوں کو جا کے کھلاؤں گی. تو حضرت جب کھانے لگے تو ان کے شاگردوں نے نا ان کی طرف گھور گھور کے دیکھنا شروع کیا کہ تم تو روزہ ہے، آج جمعرات کا روزہ رکھا ہے، جمعے کا روزہ رکھا ہے. تو انہوں نے ان کو نہیں دیکھا، بس بسم اللہ پڑھ کے کھایا اور عورت چلی گئی. نفلی روزہ تھا، رمضان کا نہیں تھا. تو شاگرد بعد میں حضرت آپ نے تو روزہ توڑ دیا. فرمایا سنو یہ ٹوٹا ہوا نفلی روزہ ہے، میں پھر رکھ سکتا ہوں، اس کا اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کو کون جوڑتا پھر. تو بعض اوقات جو مشیر جو ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہوتا ہے. تو حضرت جنید بغدادی کو ان کے چیلوں نے کہا حضرت بے عزتی کروا لی، اب تو تسلی ہو گئی، چلو چلتے واپس. تو فرمایا نہیں. وہ بہلول آگے جا کے زمین پہ بیٹھ گیا تھا. حضرت جنید بغدادی پھر اس کے پاس گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون ہے بھائی؟ فرمایا جناب میں امام جنید بغدادی جس کو کھانا کھانے کا سلیقہ نہیں آتا ہے. فرمایا ہو تو بہت بڑا مولوی، بیٹھ جا میرے پاس. ان کو پھر بٹھا لیا اپنے پاس. کہتا اچھا ایک بات بتا، تجھے بات کرنے کا سلیقہ ہے؟ فرمایا جی ہاں مجھے بات کرنے کا سلیقہ ہے. تو جمعے میں تو ہی بیان کر سکتا؟ ہاں جی میں ہی بیان کرتا ہوں. کہاں سے شروع کرتا ہے بات کیسے کرتا ہے؟ تو حضرت نے جب ابھی شروع ہی کرنا تھا اپنی گفتگو کہ میں پہلے درود پڑھوں گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ باتیں کروں گا، ابھی وہ 2-4 رسمی باتیں کی تو اس نے پھر ایک مکہ مارا بہت زور سے. فرمایا تجھے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، نکل جائے یہاں سے. اب وہ پھر اٹھ کے بھاگ گیا. تو شاگردوں نے پھر کہا حضرت 2 دفعہ بے عزتی ہو گئی، اب چلے. فرمایا نہیں. تیسری دفعہ پھر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون ہے بھائی؟ جی امام جنید بغدادی جس کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں، جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں. تو انہوں نے بٹھا لیا. فرمایا اچھا تجھے سونے کا سلیقہ تو آتا ہوگا، رات کو سوتے کیسے ہیں؟ تو حضرت بالکل رات کو ہم تو کہتے ہیں وضو کر کے سویا کریں، دائیں کروٹ سویا کریں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں. اس کے بعد ہم لوگ آیت الکرسی پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، چاروں کل پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. اتنی کچھ باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے مٹی اٹھا کے ان کے سر پہ ڈال دی. فرمایا تو یار اتنا بڑا آدمی ہے یار، تجھے تو سونے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. اب حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہلول کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، ان کو اٹھنے نہیں دیا. کہنے لگا میری بات سن لے، اب تجھے مجھے یہ تینوں باتیں بتانی ہوں گی. تو بہلول نے کہا سن جنید، کھانا کھانے کی تمیز یہ نہیں ہے کہ کھانا اچھا ہو، کھانا کھانے کی تمیز یہ نہیں ہے کہ برتن اچھے ہوں، ڈائننگ ٹیبل اچھا ہو، ہاتھ صابن سے دھلے ہوئے ہوں، شکل تمہاری قبلے کی طرف ہو، تم بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہو. فرمایا یہ تو ضرورتیں ہیں، تمیز کھانا کھانے کی یہ ہے کہ جنید تم کھانا کھانے سے پہلے 100% یہ بات طے کر لو کہ جو لقمہ تم نے اٹھایا ہے یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. حرام کا لقمہ بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے حلال کا نہیں ہو سکتا ہے.
گفتگو کرنے کی تمیز یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تمیز یہ ہے کہ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی رضامندی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے کہہ رہے ہیں تب تو آپ رسول اللہ کے طریقے کے اوپر ہیں، اگر دنیا داروں کی رضامندی کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کے طریقے کے اوپر نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو رواج چل پڑا نا، تقریر سے پہلے مولوی کو سمجھانے لگتے ہیں، حضرت یہ نہ کہہ دینا، حضرت وہ نہ کہہ دینا، حضرت یہ نہ کہہ دینا۔ نہیں سمجھے؟ جو دین کے ڈپلیکیٹ ٹھیکیدار ہیں، اسلام کا بیڑا گرک تو انہوں نے کیا ہوا ہے زیادہ۔ ابھی میں ٹرسٹیوں کو کہہ کے ہٹاؤں کہ یونیورسٹی بنا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ اس وقت تک درست رہے گی جب تک اس کی بلڈ لائن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ جنید بغدادی نے کہا کہ سنو، بہلول نے کہا کہ سن جنید، رات کو سونے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وضو کیا، آیات پڑھی، اپنے پر دم کیا، یہ تو ضروریات ہیں، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ جب تم بستر پہ پہنچ جاؤ تو اپنے دل کو غیبت سے، کینے سے مکمل طور پر پاک کر کے سو، کیونکہ جو لوگ بوجھ لے کے سوتے ہیں ان کا سونا ایک برابر ہے اور جاگنا ایک برابر ہے، ان کے اندر کوئی فرق آنے والا